لیکن جب یہاں آئے ہو تو کیا سمجھ کر کے آپ آئے؟ کیا اپنے دل میں تمنائیں لے کر کے آئیں؟ کیا آرزو لے کر کے یہاں بیٹھیں؟ آپ کی تمنا ایک ہی ہونی چاہیے، آپ کی تمنا یہی تو ہوگی کہ ہم حضرت یوسف میاں کے عرس میں یہ سوچ کر کے جا رہے ہیں، یہ آرزو لے کر کے جا رہے ہیں کہ بروز حشر تبارک و تعالی جب ہم سب کو اکٹھا فرمائے گا، سب کو جمع فرمائے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، لیکن اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ان کو شفاعت کا مسئلہ دے گا، ان کو شفاعت کرنے کے لیے ہماری کھڑے کر دے گا کہ جو تمہارے چاہنے والے ہیں تم کو تنہا جنت میں نہیں جانا ہے بلکہ اپنے چاہنے والوں کو جنت میں لے کر کے جانا ہے۔ لیکن مسلمانوں ہم کیسے چاہنے والے ہو چکے ہیں، آج ہمارے دل اتنے مردہ ہو چکے ہیں، یہ چاہنے والے نہیں کہلایا کرتے۔ حضرت یوسف میاں کی زندگی پڑھ کے دیکھیے، حضرت یوسف میاں کی جوانی پڑھ کے دیکھیے، حضرت یوسف میاں کا بچپن پڑھ کے دیکھیے، حضرت یوسف میاں کا یعنی جو آخری وقت تھا وہ پڑھ کر کے دیکھیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ حضرت یوسف میاں نے فلمیں نہیں دیکھی ہے، حضرت یوسف میاں نے غلط کام نہیں کیے ہیں، حضرت یوسف میاں نے برائیاں نہیں کی ہیں، حضرت یوسف میاں نے حسد نہیں کیا ہے، حضرت یوسف میاں نے چغلیاں نہیں کی ہیں، حضرت یوسف میاں نے غیبت نہیں کی ہے۔ لیکن مسلمانوں تم اپنے آپ کو یوسف ہی کہلانے والوں، تم یوسف میاں کا ماننے اپنے آپ کو کہلاتے ہو کہ ہم حضرت یوسف میاں کے ماننے والے ہیں۔ لیکن اگر میں تم سے سوال کر دوں، حضرت یوسف میاں نے کبھی اپنی زندگی میں نمازوں کو ترک نہیں کیا ہے، کبھی نمازوں کو نہیں چھوڑا ہے، کبھی روزوں کو نہیں چھوڑا ہے، کبھی تلاوت قرآن مجید کو نہیں چھوڑا ہے، لیکن آپ اپنے سینے میں جھانک کر دیکھ لیجئے، آپ اپنے بارے میں سوچ لیجئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ موبائل کا ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، بڑی بڑی ایل سی ڈی آپ کے گھروں کے اندر لگی ہوئی ہے، آپ کی بہن بیٹیاں بڑی بڑی جگہوں پر جا رہی ہیں، فیشن کپڑے پہن کر کے جا رہی ہیں، ادھورے کپڑے پہن کر کے جا رہی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا کام کر رہی ہے کہ ہم مالدار لوگ ہیں آدھے کپڑے پہنا لیں گے؟ لیکن سمجھ لیجئے، ارے آپ اپنے پر غور کر لیجئے، پوری کائنات میں میرے نبی سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہو سکتا ہے، پوری کائنات کے اندر حضرت خاتون جنت سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہو سکتا ہے، لیکن خاتون جنت نے ہم کو ایک سبق دیا ہے۔ خاتون جنت کے لیے تو جنت سے لباس آ جاتا، لیکن ہم کو سبق ایک دیا تاکہ کوئی امت مسلمہ کی بیٹی نہ کہہ سکے، کوئی اس بات کا دم نہ بھر سکے کہ ہمارے پاس لباس نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ حضرت خاتون جنت نے بات پر رحمت والی چادر کو دنیا والوں کو بتا دیا، ارے عزت بچانے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے بلکہ عزت بچانے کے لیے میرے باپ کی محبت چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزت بچانے کے لیے میرے باپ کی محبت چاہیے، لیکن یہ کیا محبت ہوا کرتی ہے جب ان کا عرس آیا کرتا ہے، جب ان کے دربار میں ایک محفل سجا کرتی ہے۔ آپ ایک بات آپ سے سوال کرتا ہوں، اتنا بتائیے آپ کے بھائی کا انتقال ہو جائے، آپ کے بیٹے کا انتقال ہو جائے، یا آپ کے کسی دادا یا کسی اور کا انتقال ہو جائے، آپ مجھے ایمانداری کے ساتھ میں بتائیے کیا اس کے نتیجے میں وہ کام کریں گے جس کو تمہیں شریعت نے اجازت نہیں دی ہے؟ بولو تو صحیح، کرو گے یا نہیں کرو گے؟ آپ اپنے بھائی کے نتیجے میں کیا کرو گے؟ کیا ڈھول بجاؤ گے اپنے بھائی کے نتیجے میں؟ اپنے بھائی کے 40ویں میں کیا آپ کیا کرو گے؟ مرثیے پڑھو گے؟ کیا اپنے بھائی کے 40ویں میں کیا کرو گے؟ کیا تم قوالیاں کراؤ گے؟ اتنا تو بتاؤ، یہ عرس کیا چیز ہوا کرتی ہے؟ یہ علماء کی موجودگی میں سن لیجئے، اس کو ہم برسی بولا کرتے ہیں، یہ برسی کی فاتحہ ہے۔ اگر ہمارے باپ کی برسی کی فاتحہ آئے تو کیا ہم اپنے گھروں پر قوالی کرائیں گے؟ اتنا بتاؤ، کرائیں گے یا نہیں کرائیں گے؟ تو آپ ایک ہی بات بولیں گے، مولانا ہم کو کیسا سبق سکھا کر کے جا رہے ہو؟ میں تم سے کہتا ہوں، ارے تم کو قوالی کرانا چاہیے، اس لیے کہ جب تم یوسف میاں کو نہیں چھوڑ سکتے ہو تو تمہارا باپ، ہمارا باپ حضرت یوسف میاں سے اچھا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے ہمارے باپ کا رشتے کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری ہے، لیکن یوسف میاں کا رشتہ ایسا رشتہ ہے، ان کا تعلق ایسا تعلق ہے، یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں مدینے والے تشریف لے کے آ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کا رشتہ ایسا رشتہ ہے، لیکن بات اس طریقے سے ہے مسلمانوں، اتنا بتاؤ کہ ہم اپنے باپ کی برسی میں کیا قوالیاں کرائیں گے؟ لیکن ہائے غیرت، ہماری غیرت کو کیا ہو چکا ہے، ہماری غیرت کتنی مردہ ہو چکی ہے۔ آج ہم نے میلوں کا لبادہ اوڑھنے کے بعد میں جنگ و فساد کی یہ ساری کرسیاں ہم نے لے لی ہے، جتنا فساد کرنا تھا، ارے ہم تو وہ تھے، ہم تو اتنے ایماندار تھے، لوگ پر بھروسہ کیا
کیا کرتے تھے, لوگ لوگ سے پیار کیا کرتے تھے, لیکن آج ہم ایسے بن چکے ہیں, لوگ لوگ سے کٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لوگ لوگ سے چڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آخر کیوں؟ ارے ہمارے نبی کا پیغام یہ نہیں کہ دنیا میں فساد کرنا, بلکہ ہمارے نبی کا پیغام یہ ہے کہ محبت رسول کو عام کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کیا کر رہے ہو تم؟ آج اس کو محبت رسول کہیں گے کہ برسی کے نام پر تم قوالی کراؤ, اس کو محمد رسول کہیں گے کہ نمازیں چھوڑ دو, اس کو محمد رسول کہیں گے کہ قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا جائے, اس کو محمد رسول کہیں گے کہ یوسف میاں سے تعلق ہم دلی رکھیں, یوسف میاں سے تعلق بس اتنا ہی رکھیں کہ حضرت یوسف میاں کو ہم سلام کر رہے ہیں. لیکن مسلمانوں سلام سے کلام نہیں چلے گا. اگر یوسف میاں کے ماننے والے جتنے بھی ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دے, یوسف میاں کے ماننے والے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دے, ہاتھوں کو اٹھائے رکھنا. آپ کو والا کسی اور کے دربار میں نہیں کرنا ہے, حضرت یوسف میاں کے دربار میں کرنا ہے. بولو کوئی یار ہو یا نہیں ہو, اپنے ہاتھوں کو کوئی ایسے نہیں اٹھانا ہے. اگر نبی سے محبت کرنے والے ہو, اگر تم نے ہاتھوں کو دل جمی کے ساتھ میں اٹھا دیا, قسم رب کعبہ کی یہی ہاتھ بروز حشر ہماری شفاعت کے لیے تیار ہو جائے گا. یہی ہاتھ کہے گا مولا اس کو جہنم میں ڈال, بلکہ یہ کسی اور کے نام پر نہیں اٹھا تھا, بلکہ تیرے محبوب بندے کے نام پر اٹھا تھا. اپنے ہاتھوں کو اٹھائے رکھے. جن لوگوں نے اٹھا لیا ہے ہاتھوں کو نیچے نہیں کرنا ہے. اتنا بتاؤ یوسف میاں سے محبت کرتے ہو, بولو کرتے ہو یا نہیں کرتے, بولے کرتے ہو, انشاءاللہ کہو کرتے ہیں. اتنا بتائیے یوسف میاں کے ماننے والے ہو یا نہیں ہو, یوسف میاں کے چاہنے والے ہو یا نہیں ہو, تو تمہاری زبان یہی بولے گی یوسف میاں کے چاہنے والے ہیں. اتنا بتائیے جب یہ بات یہاں تک طے ہو چکی یوسف میاں کے چاہنے والے ہو, تو آج سے اپنے سینے کے اندر یہ پیغام لے کر چلے جانا, دنیا میں سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں لیکن کبھی نماز کو نہیں چھوڑ. انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبھی نماز کو نہیں چھوڑیں گے. یوسف میاں کے ماننے والے جی اتنا بتائیے. ناصر سبحانی صاحب قبلہ یہاں موجود ہے, آپ کو ان سے پیار کرتے ہیں, لیکن یہ کیا پیار ہے کہ ان کی بات نہ مانو, یہ کوئی پیار ہے؟ اس کو پیار کہیں گے؟ بولیے نا, اس کو پیار کہیں گے؟ اس کو پیار نہیں کہیں گے بلکہ اس کو دشمنی. کیا کہیں گے؟ اس کو دشمنی کریں گے. آپ ادھر نہ جائیے بلکہ آپ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیے, جو مسئلہ وہ بالکل صاف ہو جائے گا. لیکن بات اس طریقے سے ہے حضرت یوسف میاں کے تم چاہنے والے ہو, حضرت یوسف میاں سے تم پیار کرنے والے ہو, لیکن مسلمانوں آج ہم نے اپنے آپ نے سوچ لیا ہے کہ دنیا ہی میں سب کچھ مل جائے گا, دنیا ہی ہماری دنیا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. لیکن بات اس طریقے سے ہے مسلمانوں, تمہیں ہر دور میں اگر تمہیں نبی کا واسطہ ہے وہاں سے فوراً ہٹ جائیے, وہاں سے فوراً ہٹ جائیے. حضرت یوسف میاں کی محبت میں وہاں تم کو کھڑا نہیں ہونا ہے. جو بھی بات ہے انشاءاللہ وہ پرشاسن خود نبٹ لے گا. آپ وہاں سے ہٹ جائیے, بھیڑ لگانے کی ذرہ برابر بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن سمجھ لیجئے مسلمانوں, حضرت یوسف میاں کے چاہنے والوں, آپ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں یہ عالم کیا چیز ہوا کرتے ہیں. ارے حضرت یوسف میاں عالم ہی تو جو ان کو اللہ نے مقام و مرتبہ عطا کیا ہے, جو اللہ نے ان کو اپنا پیارا بنا لیا ہے, جو اللہ ان سے محبت کیا کرتا ہے. اتنا بتاؤ جب سینے میں اللہ کے فرمان کو ہم بسا لیں گے, سینے کے اندر خدا کے فرمان کو ہم رچا لیں گے, نبی کی سنتوں پر ہم عمل کریں گے, نبی سے ہم پیار کریں گے, تو کیا حضرت یوسف میاں جب اللہ کے دوست بن سکتے ہیں تو کیا ہم دوست نہیں بن سکتے؟ اتنا بتاؤ تو انشاءاللہ ہم ضرور دوست بن جائیں گے. بہت سارے لوگ اس بات کو کہتے ہیں یہ عالم کیا ہوا کرتے ہیں, ان کو چھوڑیے تو صحیح. ارے ان کو چھوڑنا ہے تو پہلے اللہ والوں کو چھوڑنا پڑے گا. اس لیے اللہ والے ایسے ہی اللہ والے نہیں ہوا کرتے, بلکہ ان کے سینوں میں عشق رسول کی شمع روشن ہوا کرتی ہے. لیکن سمجھ لیجئے مسلمانوں, ایک عالم دین ہے, ایک بادشاہ ہے, اس کو نوجوانی میں بادشاہت مل جاتی ہے. یہ کم علم آدمی کیا کیا کرتے ہیں, پوری تقریر کا تم نے ماحول خراب کر دیا ہے. لیکن سمجھ لیجئے کم علم آدمی کی کیا پہچان ہوا کرتی ہے. ایک انسان کو کیا نوجوانی میں بادشاہت مل جاتی ہے, وہ سوچ رہا یہ بادشاہت
کیسے چلے گی؟ اتنی بڑی بادشاہت میں کیسے چلا پاؤں گا؟ میری عمر تو بہت چھوٹی سی ہے، میں کیسے اس کو کور کر پاؤں گا؟ میں اس کو کیسے کیئر کر پاؤں گا؟ اتنی بات کا کہنا ہے۔ اس نے لوگوں سے مشورہ کیا ہے، اس نے پڑو کے دامن کو تھام لیا ہے۔ جیسے ہی پڑو کے دامن کو تھاما ہے تو پڑو نے کسی اور بات کا مشورہ نہیں دیا تھا، بلکہ پڑو نے مشورہ یہ دیا تھا اگر تجھے اپنی سلطنت چلانا ہے، اگر تجھے دنیا میں کوئی کام کرنا ہے تو کسی اور کا سہارا لینا نہیں پڑے گا بلکہ عالم دین کا سہارا لینا پڑے گا۔ اگر تو عالم دین کا سہارا لے گا تو اللہ تیری سلطنت میں برکت عطا فرمائے گا، تیری بادشاہت میں برکت عطا فرمائے گا۔ اتنا کہنا تھا، اس نے پورے ملک کے علماء کو اکٹھا کر لیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد میں سارے علماء وہی موجود ہیں۔ 400 سال تک یعنی اس کی سلطنت چلتی رہی، اس کی بادشاہت چلتی رہی۔ جیسے ہی بادشاہت چلتی ہے، یہ شیطان نے اس کو اپنا لبادہ پہنانے کی کوشش کی ہے۔ شیطان اس کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے آج ہم کو بھی تو یہی شیطان بہکایا کرتا ہے، ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بڑے بھائی نے نماز چھوڑی ہے وہ بھی مر کے چلے گئے، بابا نے نمازیں چھوڑی تھی وہ بھی مر کے چلے گئے، ارے تاؤ نے نمازیں چھوڑی تھی وہ بھی مر کے چلے گئے، خاندان والوں نے نمازیں چھوڑی تھی وہ بھی مر کے چلے گئے۔ یہی شیطان ہم سے کہتا ہے جو ان کا حال وہی ہمارا حال، لیکن سمجھ لیجیے قبر کا حال مردہ ہی جانا کرتا ہے، قبر میں کیا ہوگا یہ رب ہی جانتا ہے۔ لیکن سمجھ لیجیے تم کو میں ایک آپشن دے رہا ہوں، ایک میں سنگل دینے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ اس طریقے سے ہے مسلمانوں۔ جب اس نے ملک بھر کے علماء کو جمع کر لیا، 400 سال تک اس پر بادشاہت کرتا رہا۔ 400 سال جب پورے ہو گئے اس کے بعد شیطان آیا، اور آنے کے بعد میں شیطان کیا کہتا ہے، ارے تو کوئی انسان تھوڑی ہے، تو کوئی انسان تھوڑی ہے، انسان بزم نبی میں، بزم نبی میں، بزم نبی میں نعت سنانے آئے گے۔ اب تو بولو گے اگر میں یہ کہوں کہ بزم نبی میں، بزم نبی میں، بزم نبی میں نعت کو سننے آئے گے، بزم نبی میں نعت کو سننے آئے گے۔ جو جو سننا ہے وہی بولیں گے کہ بزم نبی میں، بزم نبی میں، بزم نبی میں نعت کو سننے آئے گے، بزم نبی میں نعت کو سننے آئے گے، سوئی ہوئی تقدیر جگانے آئے ہیں، سوئی ہوئی تقدیر جگانے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سوئی ہوئی تقدیر جگانے آئے گے۔ اور یہ شعر سماعت کریں تڑپ کر بولیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ سر پہ سر پہ سجائے، سر پہ سجائے تاج شفاعت میرے نبی، سر پہ سجائے تاج شفاعت میرے نبی، سر پہ سجائے تاج شفاعت میرے نبی، میرے نبی، میرے نبی، امت کو دوزخ سے بچانے آئے ہیں، امت کو دوزخ سے بچانے آئے ہیں، امت کو دوزخ سے بچانے آئے ہیں۔ اور یہ شعر بھی محبت کے ساتھ میں قبول فرمائے، تڑپ کر بولیں یا اللہ۔ سن کے خبر، سن کے خبر، سن کے خبر دنیا میں ان کے آنے کی، سن کے خبر دنیا میں ان کے آنے کی، سن کے خبر دنیا میں ان کے آنے کی، آنے کی، آنے کی، کعبے کو جبریل سجانے آئے ہیں، کعبے کو جبریل سجانے آئے ہیں، بزم نبی میں نعت کو سننے آئے ہیں، سوئی ہوئی تقدیر جگانے آئے ہیں۔ اور یہ شعر ذرا محبت کے ساتھ بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ماں جنت والد جنت کا دروازہ، ماں جنت والد جنت کا دروازہ، ماں جنت والد جنت کا دروازہ، 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 میرے نبی یہ سبق پڑھانے آئے ہیں، میرے
آئے ہیں، بزم نبی میں نام سنانے آئے ہیں، سوئی ہوئی تقدیر جگانے آئے ہیں۔